الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأعلى درجة من الصدقة والصلاة والصيام؟ الإصلاح ذات البين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ جل جلالہ و عملہ کے دنیا میں مدد کے اتارنے کے کچھ اسباب ہیں. اللہ ہم سبوں کے قصوروں کو معاف فرمائے. ہم ان واقعات کو تو بیان کرتے ہیں جن واقعات میں اللہ کی مدد کیسی نازل ہوئی. صحابہ کرام کے ساتھ میں، اولیاء اعظام کے ساتھ میں، انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ میں اللہ کی مدد کس طریقے پر نازل ہوئی اور کیسے نازل ہوئی، ان واقعات کو بیان تو کرتے ہیں، لیکن ان اسباب کو نہیں سوچتے کہ جن اسباب کی بنیاد پر اللہ نے ان پر مدد نازل فرمائی تھی. اللہ کے کچھ ضابطے ہیں اللہ کی مدد کے نازل کرنے کے. اگر آدمی ان ضابطوں سے ہٹ جائے، حالات خراب ہو جائیں، اللہ کی مدد کے منتظر رہتے ہیں. اللہ کے حکموں کو توڑیں، صبر کے ساتھ میں رہتے ہیں، تقویٰ نہیں رہتا ہے، فرمایا کہ اللہ کی مدد کبھی نازل نہیں ہو سکتی. اللہ کی مدد کے نازل ہونے کا سب سے بڑا سبب وہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے دین کی دعوت ہے. اللہ کے دین کی دعوت یہ اللہ کی مدد کے نازل ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. قرآن کریم میں اور احادیث میں بہت جگہوں پر اس بات کو واضح کر کے بتلایا ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تمہارے قدموں کو جمائے گا، دنیا میں بھی جمائے گا اور قبر میں بھی جمائے گا اور حشر کے میدان میں بھی جمائے گا. اس وقت اس کو ثابت قدمی نصیب ہوگی جہاں ہر ایک پریشان ہوگا. ایک سبب جو سب سے بڑا ہے وہ فرمایا کہ اللہ کے دین کی دعوت ہے، اللہ کے دین کی نصرت ہے اور اللہ کے دین کی مدد ہے. اس حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ اگر دعوت نہیں ہوگی، لوگوں کو اچھائیوں کا حکم کرنا چھوڑ دیں گے اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں گے، فرمایا کہ اللہ تم پر مشرکین کو مسلط کر دیں گے. یسومونکم سوء العذاب، جو تم کو دردناک عذاب چکھائیں گے. اس کے بعد یدعو خیارکم، تمہارے اچھے لوگ، پاکیزہ لوگ، برگزیدہ لوگ دعائیں کریں گے. فلا یستجاب لکم، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے. اللہ کی دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے اور اللہ کی مددوں کو نازل کرنے کے لیے ایک آسان راستہ یہ ہے کہ ہر آدمی دعوت کو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنی زندگی کا جزء لازمی قرار دے، فریضہ قرار دے. اسے علماء فرماتے ہیں کہ جیسے نماز کا پڑھنا فرض ہے، ایسے ہی ایک مسلمان کے سامنے اگر کوئی بے نمازی گزرتا ہے اس کو نماز کی دعوت دینا بھی اس کی بڑی ضروری ہے. اگر اس نے نماز پڑھی ہے اور اس نے نماز نہیں پڑھی اور اس کے دل کے اندر کوئی کربلاہٹ نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی بے چینی نہیں، کوئی غم نہیں، فرمایا کہ جیسے گناہ اس نماز پڑھنے نہیں پڑھنے والے کو ہوگا، ایسی ہی گناہ اس نماز کی دعوت نہ دینے والے کے اوپر ہوگا. گھروں میں دیکھیں، محلوں میں دیکھیں، معاشرے میں دیکھیں، محلوں میں دیکھیں، آج ہماری کیا حالت ہے. کتنا اچھائیوں کا ہم حکم کرتے ہیں اور کتنی برائیوں سے روکتے ہیں. نہیں روکو کوئی حرج نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، زبان نہیں چلتی ہے،
تو علماء فرماتے ہیں کہ کم سے کم دل سے اس کو ناگواری ہو، وذالک اضعف الایمان، اور ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ مطمئن ہیں ہم لوگ سب اپنے ایمان کے اوپر اور اپنے اعمال کے اوپر، لیکن صریح حدیث میں ہے کہ اگر آدمی اپنے دل سے بھی اس کو ناگوار نہ سمجھے، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ یہ ہم سب کی معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ کوئی تبلیغ کی کوئی جماعت نہیں ہے کہ وہ جماعت کام کرتے رہے گی، دعوت دیتی رہے گی۔ ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے۔ اسے مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا رأيتم المنکر فلم تستطع تغیرہ، جب تم برائی ہوتے ہوئے دیکھو، ظلم ہوتے ہوئے دیکھو، معاشرت میں بگاڑ کو دیکھو، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے دیکھو، اور اس کو تم روک نہیں سکتے ہو اور بدلنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، فحسبک اللہ، تو تمہارے لیے اتنا ضروری ہے کہ اللہ اس تمہارے دل کی طرف دیکھ کر کہے اس کے دل کو ناگواری ہے، ان تکرہ بقلبک، کہ تو اس برائی کو ہوتے ہوئے تیرا دل میں ناگواری پیدا ہوئی ہے، تب تو تم بچے ہو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کی مدد کے لانے کی سب سے بڑی جو سبب اور اسباب ذریعہ ہے وہ اللہ کے دین کی دعوت ہے۔ ایک معاشرہ ایسا پاکیزہ بن جائے جس میں ہر ایک دوسرے کو خیر خواہی کی دعوت، ہر ایک کے دل میں خیر خواہی کا جذبہ، نفرتوں سے نفرت، بغض اور عداوتوں سے نفرت، کمینگی اور بے حیائی سے نفرت ہو اس کو، نہیں، ہر ایک خیر خواہی اسی کو کہتے ہیں کہ مسلمان ہر انسان کے بارے میں وہ چیز سوچے جو اس کی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا دے۔ یہ خیر خواہ نہیں ہے کب چپ رہے ہیں، بلکہ خاموش رہ کر کے خوش رہیں۔ الا من رضی وتابع، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، برائی ہوتے ہوئے دیکھے حاضر رہے، کچھ فرق نہیں پڑتا اس کو، جب بھی عذاب نازل ہوگا نیکوکاروں کو بھی وہ عذاب لپٹے گا۔ اگر اس نے برائی دیکھتے ہوئے اس کے دل کے اندر کوئی قدرت، اس کے دل کے اندر کوئی غم اور اس کے دل کے اندر کوئی کراہت پیدا نہیں ہوتی ہے تو ان کے اوپر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اور گویا کرنے والے اور نہ کرنے والے دونوں برابر ہوں گے۔ کیوں؟ دل سے ناگواری میں نہ اسے کوئی پیسے لگتے ہیں، دل سے ناگواری میں نہ اس کو کسی کی باتیں سننے پڑتی ہیں، اور دل سے ناگواری میں اور دعا کے کرنے میں اس کے اوپر کوئی آفت اور مصیبت آتی ہے اور اس کے باوجود مسلمان نہ کرے، یہ کیسا مسلمان ہے؟ من لم یهتم بامور المسلمین، جو بھی مسلمانوں کے بارے میں، ان کے کاموں کے بارے میں، ان کی خوشی اور غموں کے بارے میں بے فکر رہے، اہتمام نہ ہو، فما فلیس منہم، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اسے حضرت ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو اپنے مسلمان بھائیوں کے معاملات میں کوئی خیر خواہی، کوئی غم، کوئی احساس، کوئی تصور نہیں، ان کی غمی میں، ان کی خوشی میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ کالعصف الاشل المیت، وہ ایسے ہے کہ بدن، پوری امت ایک بدن ہے، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ امت پورے کے پورے ایک بدن ہے۔ بدن کا ایک حصہ ہاتھ شل ہو جائے، فالج لگ جائے، لقوہ لگ جائے تو اس ہاتھ کو کچھ احساس نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، سوئی چبھو تو اس کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ ایسی ہی کسی مسلمان کو اللہ کے نافرمانے ہوتے ہوئے دیکھ کر کے اگر کچھ پتہ نہیں چلتا ہے تو یہ تو فالج زدہ ہاتھ ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری اس امت کی اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کی مدد کو اتارنے کی، وہ اللہ کے دین کی دعوت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب دو آئے، اپنے خواب کا تذکرہ کیا، تو میں ذرا صبر کرو، بولتا ہوں، پھر اس کا دعوت دی ہے، اے صاحب یزید، ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار، اللہ کی طرف بلایا ہے۔ کیا ہے؟ کن معبودوں کو پوجتے ہو، کن پتھروں کو پوجتے ہو؟ وہ اچھے ہیں کہ ایک اللہ واحد القہار، یہ اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد ان خواب دیکھنے والوں کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، یوسف علیہ السلام کی نصرت کا، مدد کا، جیل سے رہائی کا ذریعہ بنایا ہے کہ یہ گیا ہے اور پھر بادشاہ نے خواب دیکھا ہے اور اس کے سامنے آ کر کہنے لگے ارے ایک آدمی جیل میں ایسا ہے جو بہت اچھا ہے اور جو خوابوں کی تعبیر صحیح طریقے سے بتاتا ہے۔ بادشاہ نے اکرام کے ساتھ اس کو بلایا ہے، یوسف علیہ السلام کو پورے اکرام کے ساتھ بلایا ہے۔
ایک اللہ کے دین کی دعوت ہے، دوسرا ہماری معاشرت پاکیزہ ہو۔ یہ کوئی معاشرت ہے کس کو کون سی ہیئر کٹنگ اور کس کی کون سی بال کٹنگ اور کس کو کون سی کپڑے کی کٹنگ، ہر ایک اپنی اس میں ہے۔ جبکہ مولانا رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل باطل یہ تمہارے روزوں سے، نمازوں سے، تہجدوں سے اور ذکر و تلاوت سے نہیں ڈرتے ہیں، وہ تمہارے حسن معاشرت سے ڈرتے ہیں، تمہاری پاکیزہ معاشرت سے ڈرتے ہیں۔ یہ پاکیزہ معاشرت جس میں ظلم نہ ہو، ایسی پاکیزہ معاشرت جس میں ہر ایک کے ساتھ ہمدردی، غمخواری، خیرخواہی ہو، اس معاشرت کو دیکھ کر ان کو ڈر لگتا ہے کہ ان کی معاشرت اگر دنیا میں پھیل گئی تو کوئی بھی بے ایمان باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کرے ہماری یہ بستی معاشرے کی اور حسن معاشرت کی ایسی پاکیزہ بنیاد پر ہو کہ جس میں ہر ایک کسی کا خیر خواہ ہو، جس میں اس کے بدن میں اسلامی معاشرت چھلک رہی ہو۔ جسے مولانا رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو قوم اپنی معاشرت کو چھوڑ دیتی ہے وہ قوم اللہ کی نگاہ میں مردہ قوم کہلاتی ہے۔ مردے لوگوں کی کوئی قدر نہیں، زندہ ہے، چل پھر سکتا ہے، بھاگ دوڑ سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی معاشرت کو پاکیزہ بنانا، معاشرت اسلامی معاشرت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی والی معاشرت ہو، غمخواری والی معاشرت ہو۔ اور تیسری چیز فرمائی اپنے آپس کی اجتماعیت ہے، اجتماعیت ہے۔ اس ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے انما تکرہون فی الجماعہ خیر مما تحبون فی الفرقہ۔ بعض چیزیں جماعت سے الگ ہو کر، اجتماعی سے الگ ہو کر کے کبھی کوئی عہدہ مل جائے گا، کبھی کچھ مل جائے گا، کبھی کچھ مل جائے گا، اور کم سے کم ہم شان سے تو رہ جائیں گے، کس کے دباؤ میں رہیں گے ہم لوگ؟ اختلاف، انتشار اگرچہ اپنی خواہشات کے مطابق ہو، فرمایا کہ نہیں، اس سے اچھا یہ ہے کہ ناگواریاں برداشت کر لو لیکن اجتماعیت کے ساتھ رہو۔ اس لیے کہ موج کی، دریا کی موج کی جو طاقت ہے وہ دریا میں رہنے کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ موج دریا سے باہر نکل جائے تو پانی کے چند قطرات کے سوا اس کی کوئی حیثیت و طاقت نہیں ہے۔ ایسی فرد امت کی کوئی طاقت نہیں ہے اگر وہ اجتماعیت کے ساتھ میں، جماعت کے ساتھ میں نہیں ہے۔ جماعت کے ساتھ میں رہیں گے تو میں اس میں ناگواریاں آئیں گی اور ناگواریوں پر صبر کریں گے، اللہ کی مدد اترے گی۔ اور اگر صبر نہیں کریں گے، حضرت مولانا صاحب کو فرماتے ہیں کہ جس کا صبر ختم اس کا سفر ختم۔ اور سفر اس کا دنیا کا ہو یا سفر اس کا آخرت کا اور دین کا ہو۔ دنیا کا سفر ہے، ترقی کا، مال دولت ساری چیزیں آ رہی ہے، لیکن اس کی زندگی سے سفر ختم ہو گیا، صبر ختم ہو گیا تو سمجھو کہ اس کی ترقی کا سفر بھی ختم ہو گیا ہے، اب اس کا گراف نیچے اتر چلتے رہے۔ اور اگر دین کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے بہت آگے ہے لیکن صبر زندگی سے نکل گیا ہے، فرمایا کہ اس کی دینی ترقی کا بھی سفر ختم ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا تھے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کہ اہل باطل جو آج اتنا پھڑپڑا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ امت کی انتشار و افتراء اور امت کی بے صبری اس کا نتیجہ ہے، اور دعوت کے نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ آج امت پھڑپڑا رہا ہے۔ اگر امت باطل پھڑپڑا رہا ہے، اگر امت بے صبر کے ساتھ میں رہے گی، امت اگر صبر کرے گی دعوت کے ساتھ میں، تقوی کے ساتھ میں، فرمایا کہ اللہ دو حالتوں سے خالی نہیں رکھیں گے، یا تو باطل کو ہدایت دے دیں گے، باطل کو اسلام سے نوازیں گے، یا ہے کہ باطل کو ختم کر دیں گے۔ اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے ناگواریوں کا برداشت کرنا، فرمایا یہ بہتر ہے کہ آپ کو عہدے مل جائے، آپ کو ڈگریاں مل جائیں، آپ کو کرسیاں مل جائیں، اس سے اچھا ہے کہ ہم اپنی اجتماعیت کو باقی رکھیں۔ اس طرح سے ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ آپس کی اصلاح کے لیے، آپس میں اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے میں تم کو ایسا عمل بتاؤں جو روزوں سے افضل، روزوں سے کئی گنا افضل، نمازوں سے کئی گنا افضل اور صدقہ سے کئی گنا افضل ہے۔ فرمایا کہ وہ اصلاح ذات البین ہے، آپس میں ایک دوسرے کی صلح کروانا، اس نے کہ اس سے اجتماعیت برقرار رکھتی ہے۔ یہ امت کی ذمہ داری ہے، ایک قوم کے سربراہوں کی ذمہ داری ہے
یہ خاندانوں کے جو بڑے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے خاندان میں اپنے گھر میں اجتماعیت کیسے برقرار رہے. فرمایا یہ عمل کر رہا ہے، نماز کم ہے، فرض نہیں نفلیں، روزے کم ہیں، صدقات کم ہیں، لیکن فرمایا کہ ان سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان میں یہ اصلاح معاشرہ کی فکر کرتا ہے. اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نما، وہ آدمی چغلخور نہیں ہے جو آپس میں اصلاح کرنے کے لیے لوگوں کی اچھائی باتوں کو کہہ دیتا ہے، لیکن کسی کے بارے میں کسی نے کوئی بری بات کہی ہے، ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کے بارے میں کوئی غلط بات کہی ہے تو اس کو چھپا دیتا ہے، اس کو نہیں کہتا ہے، اگرچہ جھوٹ کہہ رہا ہے لیکن اس کے باوجود اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے اور اصلاح ذات بین کے لیے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا درجہ ہے، یہ سب سے بڑا درجہ ہے ثواب کے اعتبار سے. منما، حالانکہ سب سے زیادہ قبیح ترین عمل اسلام کے اندر وہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا ہے، لیکن اس کے باوجود جھوٹ کو برداشت کیا جا رہا ہے آپس میں اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے. اس لیے میرے عزیز دوست بزرگوں، معاشرہ جس لائن پہ چل رہا ہے، اگر ہم اپنے ساتھ میں اللہ کی مدد چاہتے ہیں، حالات کو درست کرنا چاہتے ہیں تو اس راستے پر چلنا پڑے گا جس راستے پہ چل کر کے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے، اللہ ہم کو عزت دیں گے، اللہ ہم کو امن و امان میں رکھیں گے. اس لیے میرے دوست بزرگوں، ایک موقع اللہ نے ہم کو دنیا میں زندگی میں دیا ہے، تھوڑا سا نرم گرم، تھوڑا سا اونچ نیچ، تھوڑا سا کھٹا مرچ، اس کو برداشت کر لیں، لیکن ان اسباب کے ساتھ میں چلتے رہیں گے اللہ ہم کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور موت کے وقت میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. زندگی بھی خوشگوار ہوگی اور موت بھی خوشگوار ہوگی اور جنت میں اللہ ہمارا ٹھکانہ بنائیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.